بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمشاباد کے علاقے میں مسجد خواجہ محمدیہ کو رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے اس علاقے کی اور مسلمانوں کے گھروں کو باہر سے لگا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ وجہ بہت معمولی تھی کہ 111 جیو کا وائلیشن ہوا ہے۔ 111 جیو کی اگر ہم بات کریں گے تو 70% شمشاباد 111 جیو کے وائلیشن کے حساب سے بنا ہوا ہے۔ بہرحال کیا مسئلہ تھا، کیا سمجھیے کہ بات تھی، مسجد گرا دی گئی، اس پر ابھی بھی سمجھیے کہ سازش کے پردے اور جو منصوبہ تھا اس پر ابھی پردے گرے ہوئے ہیں، یقینی طور پر اٹھیں گے وہ۔ اور پھر شدید احتجاج مسلمانوں کا ہوا اور تمام سمجھیے کہ جماعتوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن مقامی مسلمانوں نے جس طرح شعور کا مظاہرہ کیا اور امیڈیٹ جس طرح ریاکٹ کیا مسجد کی شہادت پر، تو یقینی طور پر ایڈمنسٹریشن کو جھکنا پڑا۔ لیکن نماز کی جو اجازت دی گئی وہ بہت لیمیٹڈ 50 لوگوں کی اجازت دی گئی تھی۔ اب اس کو بہرحال مان لیا گیا، پولیٹیکل لوگ انوالو ہو گئے اس میں، اور نیگوسیشن پولیٹیکل پارٹی سے ہی کیا جا رہا تھا۔ تو ہمارا مقصد تو مسجد کی تعمیر تھا، تو اور ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ڈیڈ لائن دی تھی 13 اگست تک، اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم شدید احتجاج کریں گے۔ تو لیمیٹڈ لوگوں کو نماز کا پرمیشن دیا گیا۔ اب اس کے بعد 13 ہی کو بہرحال فاؤنڈیشن اسٹون کے نام پر تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس کی لیگیلٹی ابھی پوری طرح سمجھے کہ نہیں بنی ہے۔ بہرحال تعمیر تو شروع ہوئی ہے، لیکن جہاں تک کہ کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر کا مسئلہ ہے یا بلدیہ کے کمشنر کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ابھی آن ریکارڈ سالو نہیں ہوا ہے۔ اور جبکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ مسجد بہرحال 70-80 لاکھ روپے مسلمانوں نے وہاں لگائے تھے اس مسجد کو بنانے کے لیے، آپ پورے اسٹرکچر کو گرا دیے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس مسجد کی دوبارہ تعمیر۔ لیکن بہرحال کچھ خانگی سمجھے کہ لوگ اس مسجد کو بنا رہے ہیں اور ابھی لیگیلٹی اس کی نہیں ہوئی ہے، لیکن مسجد کی تعمیر بہرحال شروع ہوئی ہے، کیونکہ زمین کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی غازیبانہ قبضہ زمین پر کر کے مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ پٹے کی زمین ہے، جنہوں نے پلاٹنگ کی انہوں نے مسجد کے لیے زمین کو دیا ہے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ آیا کہ حکومت کو منانے کے لیے اسی وینچر میں ایک مندر اور ایک چرچ کی زمین بھی کلیکٹر کو بتانی پڑی کہ صاحب ہم ایک پلاٹ سمجھے کہ چرچ کے لیے، ایک پلاٹ مندر کے لیے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو کہیں جا کر سمجھیے کہ کلیکٹر صاحب تھوڑا سا نرم پڑے، یہ اطلاعات میرے پاس ہیں۔ تو یہ بڑا جبکہ وہاں 85% پاپولیشن جو پلاٹ اونرز ہیں وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھیے کہ صاحب دباؤ کا نتیجے میں ہے۔ یقیناً چرچ اور مندر بننے پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ مسجد کو گرا کر پھر چرچ اور مندر کی بات کریں گے تو یہ نامناسب عمل ہے، اور پھر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور سمجھیے کہ مسجد کے تمام تقدس والے جتنے بھی سامان تھے ان سب کو ملبے میں دبا دیا گیا۔ یہ قابل مذمت عمل ہے، اور سمجھیے مسجد بہرحال بن رہی ہے، جو ریسٹرکشنز ہے وہ ریسٹرکشن ختم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔